بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیامت کی نشانیاں یا علامات قیامت کا جو یہ سلسلہ چل رہا تھا، پچھلی مجلسوں میں مقدمہ اور قیامت کی چھوٹی نشانیاں یا علامات صغرا کا بیان ہوا تھا. آج کی مجلس سے مہدی سے متعلق ہے. پچھلی مجلس میں ہم نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض علماء نے مہدی کے ظہور کو قیامت کی چھوٹی نشانیاں یعنی علامت صغرا میں شمار کیا ہے، اور بعض علماء نے اسے علامت کبریٰ میں شمار کیا ہے. لیکن جہاں تک ہم نے سمجھا ہے، اصل میں مہدی کا ظہور یہ علامات صغرا یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ہے. لیکن اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ نشانی یعنی ایک امام، مجدد، عالم، عادل حاکم جو حقیقت میں مہدی اور ہدایت یافتہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ظہور یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ہے. البتہ اس کا ظہور چھوٹی نشانیاں اور یا کہیے بڑی نشانیوں کا پیش خیمہ ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مہدی کا ظہور جو ہے یہ برزخ ہے چھوٹی نشانیوں اور بڑی چھوٹی نشانیاں جو گزر چکی ہیں یا گزری اور برابر جاری ہیں یا ابھی آئی نہیں ہیں، ان کے اور قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان دونوں کے درمیان ایک خاص حیثیت رکھنے والی علامت وہ مہدی کا ظہور سے ہے، جسے آپ برزخ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مہدی کے ظہور کے بعد ہی فوراً انہی کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، ان کی وفات کے ابھی چند ہی مدت تھوڑی ہی مدت کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا، واللہ عالم. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا پیش خیمہ ہے کہ اسی کے بعد سے اسی نشانی کے بعد سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی. مہدی کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک مہدی کا ظہور ہوگا، جس کی صفات کیا ہیں، جس کی تفصیل کیا ہے، وہ آگے آپ کے سامنے آ رہی ہے. چنانچہ مسند احمد میں، صحیح ابن حبان اور مسند ابو یعلا میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من اہل بیتی اقنا اجلا يملأ الارض عدلا كما مليت قبله ظلما
یکونو اور یملکو سبع سنین، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ اور ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حدیثوں میں آیا قیامت سے پہلے ہے، قیامت کی نشانی ہے، یا قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی، یا آخری زمانے میں یہ چیز ہونے والی ہے، تو اسے علماء قیامت کی نشانیوں میں شمار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے خاندان کا ایک شخص حاکم بن جائے۔ اور کیسا حاکم؟ بہت سے حاکم بنے ہیں، لیکن اس حاکم کی جو خصوصیت ہے وہ شکل کے طور پر آپ نے بیان فرمایا اجلا اقنا۔ اجلا کے معنی ہوتا ہے وہ شخص جو چندلا ہونے کے قریب ہو، یا اس کی پیشانی بہت چوڑی ہو، اور یہ بال جیسے بہت سے سوڈان وغیرہ کے علاقے کے لوگ ہیں کہ ان کی یہ پیشانی ان کے ایک ربع سر کے تک چلی گئی رہتی، یعنی اس کے بعد سے ان کے بال شروع ہوتے ہیں، تو یہی اجلا ہے، یعنی جس کی پیشانی بہت چوڑی ہے، یا جس کے سر کے بال جو یہاں پیشانی سے ہیں وہ اور آگے بڑھ چکے ہیں۔ اقنا، اس کی ناک جو ہے وہ کھڑی ہوگی، سامنے کا یہ جو حصہ ہے وہ پتلا ہوگا، یہاں پر دبی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ یہ کھڑی ان کی ناک ہوگی۔ یملأ الارض عدلا، وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، یعنی عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا، ہر طرف سے لوگوں کو ان کا انصاف اور ان کا حق اور دیا جائے گا، اور وہاں انصاف سے کام لیا جائے گا۔ کما، جس طرح کی ملئت ظلمہ، اس سے پہلے یعنی ان کی آمد سے پہلے یہ زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی، یعنی ساری دنیا میں ظلم کا دورہ ہوگا۔ یملک سبع سنین، اور وہ جو میرے خاندان کا شخص ہوگا وہ 7 سال تک حاکم اور بادشاہ رہے گا۔ بلکہ یہ علامت کی کس قدر اہمیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کرتے ہوئے بڑی تاکیدی انداز میں بیان فرمایا۔ چنانچہ سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے میرے خاندان سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دے گا جس طریقے سے ان کی آمد سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے ظہور کو بالکل بڑے تاکیدی انداز بیان فرمایا۔ ساتھیو، میں اس موضوع کو تھوڑا سا ایک اور انداز سے لینا چاہتا ہوں جس انداز سے لوگ اس موضوع کو نہیں چھیڑتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ابھی چند ہی سال ہوئے تھے کہ اس دنیا میں مہدی کے دعویٰ کرنے والوں کا ظہور ہو چکا ہے، ظہور شروع ہو گیا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ بات کہہ دوں کہ مہدی کے بارے میں لوگوں کے 3 یا 4 گروپ ہیں، ان میں سے صرف ایک گروپ حق کے اوپر ہے اور باقی سارے باطل پر ہے۔ ایک گروپ تو وہ ہے جو مہدی کے ظہور کا انکار کرتا ہے، اور مہدی سے متعلق جتنی حدیثیں وارد ہیں ان حدیثوں کو ضعیف اور ناقابل حجت قرار دیتا ہے، حالانکہ مہدی سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ حدیث تواتر کو پہنچتی ہے۔ بہت سے علماء نے قدیم زمانے ہی سے لے کر کے آج تک اس سے متعلق کتابیں لکھتی رہی ہیں، تالیف کی ہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم کتاب ہے وہ ڈاکٹر عبدالعلیم بستوی رحمہ اللہ کی وہ ماجسٹر ایم اے کا، وہ رسالہ ایم اے کا تھیسس ہے ایم اے کی، جو جامعہ اسلام مدینہ منورہ سے انہوں نے لیا تھا، اور تمام حدیثوں کو اس سلسلے میں اور آثار جو ہے انہوں نے جمع کیا ہے، اور وہ کتاب فعلاً اہل علم کے لیے پڑھنے کے لائق ہے۔ اس کے اندر انہوں نے واضح کیا ہے کہ مہدی سے متعلق 32 یا 36 حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں، جن میں سے بہت سی حدیثوں کے اندر مہدی کا نام صراحت کے ساتھ وارد ہے، اور بہت سے 1 درجن کے قریب ایسی حدیثیں ہیں جن کی سند بالکل صحیح ہے، ان سندوں پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ تو علی کل حال
جو گروپ یہ کہتا ہے، چاہے متقدمین میں امام ابن خلدون رحمہ اللہ ہو یا متاخرین میں علامہ رشید رضا اور دوسرے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اس غلطی سے تجاوز فرمائے، ان کا نظریہ ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مہدی کا ظہور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یقیناً وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور ایسی تاکیدی نشانی ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے جو حدیث رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا کے ختم ہونے میں، دنیا کے خاتمے میں صرف ایک دن ہی کیوں نہ باقی رہ جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے خاندان سے ایک حاکم کو ظاہر کرے گا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظہور کی تاکید بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرا گروپ وہ ہے جو ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ہر میدان میں، ہر زمانے میں مہدویت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اور اپنے اوپر اسے کسی نہ کسی طریقے سے فٹ کرتے رہے ہیں، جس طریقے سے تابعین کے زمانے ہی سے مہدی کے دعوے دار لوگ پیدا ہوئے اور آج تک پیدا ہوتے چلے آئے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارا ہندوستان، پاکستان بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہ گیا۔ بہت زمانے سے دعویٰ کرتے آئے ہیں اور آج بھی کچھ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ان کے اوپر مہدی سے متعلقہ جو حدیثیں ہیں وہ قطعاً ثابت نہیں آتی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کچھ جو مہدی سے متعلقہ حدیثوں کو تو قبول کرتے ہیں، البتہ ان کی تعویل کر کے اسے دوسرے لوگوں کے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے ایک مجدد مراد ہے، نہ یہ کہ اللہ کے رسول کے خاندان کا ہوگا۔ تو ان کا بھی یہ کہنا غلط ہے۔ وہ لوگ تمام حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں، چاہے وہ 7 سال کا ہو یا بادشاہ رہنے کا ہو یا ان کے نام سے متعلق ہو یا ان کے زمانے میں جو کچھ ہوگا، ان کی تعویلات کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی سراسر گمراہی پر ہیں۔ البتہ جو فرقہ اس سلسلے میں حق پر ہے وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی مہدی کا ظہور بھی قرار دیا ہے۔ وہ مہدی اصلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، دجال کا قتل ان کے زمانے ہی میں ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول انہی کے زمانے میں ہوگا، یعنی یہ جو علامتیں پائی جائیں گی، جیسا کہ بہت سی چیزوں سے متعلق حدیث میں آپ کے سامنے حدیثیں آئے گی، تو اس بات کا انکار نہیں کرتے، اور نہ ہی ہر کس و ناکس جو مہدویت کا دعویٰ کرے اس کے مہدی ہونے کو قبول کر لیتے ہیں، جس طریقے سے بہت سے گمراہ فرقوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور جب بھی کوئی ایسا شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات کو وہ حدیثوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے مشہور شہر جونپور کے رہنے والے ایک بڑے محدث تھے حدیث میں، جن کی شاید سب سے بڑی کتاب کنز العمال ہے، علی المتقی جونپوری رحمہ اللہ۔ ان کے زمانے میں جونپور کے ایک شخص محمد ابن یوسف نامی نے جب مہدویت کا دعویٰ کیا تو محمد ابن یوسف کے زہد، تقوی اور ان کے باتوں سے وہ بڑے متاثر تھے، تو شروع میں تو وہ اس سے کچھ متاثر ہوئے، لیکن چونکہ وہ محدث تھے، حدیثوں پر ان کی نظر تھی، لہذا وہ غور کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے مکے تک کا سفر کیا اس مسئلے کی تحقیق کے لیے۔ وہاں بھی جا کر ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ وغیرہ سے ملاقات کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص مہدی نہیں ہے، اور آ کر کے ہندوستان میں عربی میں ایک کتاب لکھی مہدی منتظر کی علامات کے بارے میں، اور محمد ابن یوسف کی تردید کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں، اہل سنت و جماعت ہے، اہل حدیث علماء، حدیثوں کے پیروکار علماء ہیں، وہ ہر کس و ناقص جو مہدویت کا دعویٰ کرے اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ ان کا نظریہ وہی ہے جو چاہے سفیان ابن عیینہ یا شعبہ ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ دیکھو مہدی اگر تمہاری گلی میں بھی پہنچ جائے
اور دیکھو کہ لوگوں کا ان کے اوپر اجماع نہیں ہے، یعنی سارے لوگ ان کی مہدویت کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو اس وقت تک تم انہیں مہدی نہ ماننا۔ تو خیر ساتھیو، بات لمبی نہ ہو، میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا تفصیل کے لیے کہ مہدی کے ظہور کے وقت اس دنیا کے حالات کیا ہوں گے، ان پر اگر ایک نظر ڈال لی جائے تو مہدی سے متعلق فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ یہ چیزیں ہم نے کہیں سے پڑھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بات اس لیے واضح کر دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری غلطی ہو، اس میں میں ان باتوں میں غلطی پر ہوں، لیکن ہم نے جو کچھ سمجھا ہے مہدی سے متعلق مطالعہ کے بعد اور بہت کچھ پڑھنے کے بعد، جو کتاب بھی مجھے ملی اس سلسلے میں پڑھنا چاہا، تو پڑھنے کے بعد جو جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ مہدی سے پہلے اس دنیا کے حالات کچھ اس طریقے سے ہوں گے۔ پہلی حالت یہ ہوگی کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، عام لوگوں کے نزدیک حق و باطل کی تمیز ختم ہو چکی ہوگی، یعنی چاروں طرف سے فتنے، دینی طور پر فتنے، سیاسی طور پر فتنے، سماجی طور پر فتنے، معاشرتی اور اجتماعی طور پر فتنے، مالی اور اقتصادی طور پر فتنے اس طریقے سے مسلمانوں کو گھیر لیں گے کہ حق اور باطل کی اس وقت تمیز ختم ہو جائے گی۔ اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جو سنن ابو داود میں، مستدرک حاکم میں اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر یا بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر ہے، ان سے مروی ہے کہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ہمارے سامنے فتنوں کا ذکر کیا، اور فتنوں کا ذکر بڑی کثرت سے کیا، فتنوں کا ذکر کیا اور فتنوں کا ذکر بڑی کثرت سے کیا، یہاں تک کہ آپ نے فتنۃ الاحلاس کا ذکر فرمایا۔ احلاس جمع ہے حلس کی، جس کے معنی چٹائی کے ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے انسان چٹائی پر بیٹھتا ہے تو چٹائی اس کے جسم سے چمٹ جاتی ہے، یا چٹائی جس طریقے سے زمین سے بالکل لگی اور چمٹی رہا کرتی ہے، ایسے وہ فتنہ ماحول پر چھا جائے گا۔ جس طریقے سے کوئی چٹائی پر بیٹھنے والا اپنے جسم کو چٹائی سے نہیں بچا سکتا ہے، ایسے ہی اس زمانے میں رہنے والا کوئی آدمی اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا نہیں پائے گا۔ تو آپ صرف بیان فرمایا یہاں تک کہ آپ نے صحابہ نے جب سنا آپ کی زبان سے کہ فتنہ احلاس ہوگا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فتنہ احلاس کیا چیز ہے؟ آپ صرف فرمایا کہ ہے یا فتنۃ حرب و حرب، یہ خونریزی کا اور بھاگ دوڑ کا فتنہ ہوگا۔ بھاگ دوڑ کا یعنی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، حق کا ساتھ نہیں دیں گے، اور حرب یعنی خونریزی کا فتنہ ہوگا، گویا اس موقع پر سخت خونریزی ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ہوگی۔ پھر آپ نے بیان فرمایا اس کے فوراً بعد ہی فتنۃ السرا ظاہر ہوگا، ایک ایسا فتنہ جو خوشحالی کا، جس سے لوگ خوش ہو جائیں گے، لیکن وہ اس لائق نہیں ہوگا کہ اس سے خوش ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھوڑا سا جو موقع ہوگا خوش ہونے کا، وہ ایک بہت بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہوگا۔ تو چنانچہ آپ نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد فتنے سرا ہوگا، دخنها من تحت قدم رجل من اہل بیتی، اس فتنے کی جو ابتدا ہوگی، اس فتنے کا کی شروعات جس شخص سے ہوگی، وہ میرے ہی خاندان کا ایک شخص ہوگا، وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میں اللہ کے رسول کے خاندان سے ہوں، لیکن وہ مجھ سے نہیں ہوگا، میرے خاندان سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میرے خاندان کے حقدار ہونے والے وہ ہیں انما اولیائی المتقون، وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، یعنی اگرچہ وہ نسب کے لحاظ سے میرے خاندان سے ہوگا، لیکن میرے خاندان کے ہونے کا وہ حقدار نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد، اس فتنے کے بعد، لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم مانیں گے، اسے اپنا قائد مانیں گے، جس کی مثال ہوگی کہ کوارکن علی ضلع، جس طریقے سے پہلو کو
یہ کوکھ ہوتی ہے اس کے اوپر رکھ دیا جائے، یعنی گویا اس سے اشارہ یہ ہے کہ وہ شخص نہایت ہی غیر مناسب ہوگا، اس لیے جس طریقے سے پسلیاں جو ہوتی ہے وہ کولہے پر نہیں رکھی جا سکتی، وہ اس سے اوپر رہتی ہے، ایسے ہی وہ حکومت کا حقدار نہیں ہوگا، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فوراً بعد ایک فتنہ ظاہر ہوگا جو فتنہ دحیمہ کہلائے گا، اندھا فتنہ۔ اندھے فتنے سے مراد یہ ہے کہ گویا وہ اس طریقے سے خطرناک فتنہ ہوگا کہ حق اور باطل کی تمیز وہاں پر نہیں پائی جائے گی، لوگ حق کو باطل سمجھیں گے، باطل کو حق سمجھیں گے، امانت دار جو ہے اسے جھوٹا سمجھیں گے، جو جھوٹا ہے اسے امانت دار تسلیم کریں گے، یعنی یہ صورتحال ہوگی۔ تو آپ نے بیان فرمایا پھر اندھا فتنہ پیدا ہوگا جو اس امت کے کسی بھی شخص کو بغیر تھپڑ مارے نہیں چھوڑے گا، یعنی گویا ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور یہ فتنہ ایسا معمولی نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے سالوں کے لیے، بلکہ بڑا لمبا ہوگا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب یہ ختم ہونے والا ہے تو پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے اب ختم ہونے والا ہے پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس فتنے کے اثر سے لوگ صبح کو مومن رہیں گے اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ اور سامعین اور تمام مسلمانوں کو ایسے حالت سے محفوظ رکھے، اور ایسے حالت سے ہمارے میں سے کسی کا سابقہ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ فتنے ظاہر ہوں گے مہدی سے پہلے، حدیث کے ان الفاظ پر غور کیجئے، جب یہ صورتحال ہوگی تو دنیا کے لوگ دو گروپ میں بٹ جائیں گے، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ و فسطاط نفاق لا ایمان فیہ۔ اس وقت دنیا کی حالت یہ ہے ساتھیوں کہ ایک شخص دل میں نفاق اور برائی چھپائے رہتا ہے، اور ہمارے سامنے ہمارا قائد، ہمارا لیڈر ہم جاتا، ہم اس کو امانت دار بھی سمجھتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں، اور وہ دعویٰ بھی کرتا ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کا، چاہے وہ فیصلہ کفر کے مطابق بھی کر کیوں نہ رہا ہو، لیکن اس کا دعویٰ کیا رہتا ہے کہ ہاں ہم مدینہ والے کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے اور ہم اپنے یہاں مدینہ کی ریاست قائم کرنے والے ہیں۔ لیکن جب وہ صورتحال پیدا ہوگی تو وہاں نہیں، لوگ بڑھ جائیں گے، ایمانداروں کا گروپ الگ ہو جائے گا اور بے ایمانوں کا گروپ الگ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ مہدی کے زمانے میں یا ان کی آمد سے کچھ پہلے یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ تو آپ نے بیان فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ، جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ غَدِهِ، تو سمجھو کہ دجال اب آنا ہی چاہتا ہے، آج آ جائے یا کل آ جائے، اب اس کے وقت کے اندر کوئی وقت نہیں رہ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ پہلے جو کچھ ہم نے سمجھا ہے کہ ان مہدی کے آمد سے پہلے فتنے اس قدر عام ہو جائیں گے، لہذا جتنے لوگ مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سمجھیں کہ اب تک جنہوں نے دعویٰ کیا ہے یا جن کے دعوے سے لوگ متاثر ہو کر کے ان کی دعوت کو کچھ قبول بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں ایک اورنگ آباد میں کسی شخص کے بارے میں کہا گیا کہ ہاں وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کے اوپر غور کرے کہ ابھی وہ صورتحال نہیں پیدا ہو پائی ہے کہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے گروپ کے اندر فرق کر دیا جائے۔ آج صورتحال تو یہ ہے کہ ہماری قیادت کرنے والے بہت سے منافقین ہیں، ہمارے ساتھ دینے والے ہماری جماعت میں بہت سے منافقین شریک ہے، لیکن ہم ان کو پہچان نہیں پاتے۔ تو دوسری علامت جو مہدی سے ظہور سے پہلے ہوگی وہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام خصوصاً یہودیوں کا قبضہ جزیرے عرب کے اکثر حصوں پر ہو جائے گا، اگر پورے حصے پر نہیں تو اکثر حصے پر ہو جائے گا۔ صرف حجاز مقدس کا اور کچھ علاقے ہیں جو اس سے محفوظ رہیں گے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन अबू दाऊद और मुस्तदरक हाकिम वगैरह में है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशिकुल मुस्लिमून अन युहासरू इलल मदीना हत्ता यकून अबअदु मसालिहिम सलाह। वो वक्त दूर नहीं है कि मुसलमान मदीना मुनव्वरा में महसूर होकर के रह जाएं, मदीना मुनव्वरा के अंदर उनका हिसार, उनका घेराव कर लिया जाए, यहाँ तक कि उनके सबसे दूर की फौजी छावनी कहाँ होगी, वो सलाह में होगी। और उलमा कहते हैं कि सलाह ये खैबर के करीब एक मकाम है, एक जगह है। तो गोया खैबर और उसके इर्द गिर्द तक अल्लाह के दुश्मनों और काफिरों का कब्जा हो जाएगा। इसी माना में एक हदीस मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा से भी मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशिकु अन यरजिअ अन्नासु इलल मदीना, वो वक्त दूर नहीं है कि लोग सारी दुनिया से खिंच करके मदीना की तरफ आ जाएं, जो मोमिन है, जो मोमिनीन का ग्रुप होगा, हत्ता तसीरा मसालिहुम बेसिलाह, यहाँ तक कि उनकी जो करीब की फौजी छावनी हो, दूर की फौजी छावनी होगी, वो मकामे सिलाह में होगी। तीसरी सूरत जो हालात होंगे महदी के ज़ुहूर के पेश नज़र, वो ये है कि ज़ालिम बादशाहों की कसरत होगी, यानी इस दुनिया के अंदर हर तरफ से जुल्म का दौरा होगा। उम्मत मुस्लिमा अपने और गैरों के जुल्म की चक्की में पिस रही होगी, हर तरफ से उन्हें तंग किया जा रहा होगा, उन्हें कलमे हक बुलंद करने से रोका जा रहा होगा, उनकी मस्जिदों पर पाबंदी लगाई जा रही होगी, उनके हुकूक को छीना जा रहा होगा, और अगर वो अपने हुकूक की आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मुस्नद अहमद के अंदर और इमाम तबरानी की तबरानी कबीर और मुस्तदरक हाकिम में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकूनु फी आखिर ज़मान रिजालुन औ क़ाल यख़रुजु फी आखिर हाज़िहिल उम्मति रिजालुन, आखिरी ज़माने में या इस उम्मत के आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसा पैदा होंगे जिनके हाथों में बकरियां, गायों की दुम के तरीके से चाबुक होंगे और उससे लोगों को मारते फिरेंगे। गोया ये ताबीर है लोगों के ऊपर जुल्म करने की। उनकी सूरत हाल यह है, यग़दून फी सख़तिल्लाह व यरूहून फी ग़ज़बिही, वो अल्लाह तबारक व तआला के ग़ज़ब और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी ही में सुबह शाम करेंगे। उसकी सबसे वाज़ेह दलील की महदी के ज़माने में या उनसे पहले होगा। मुस्नद बज़्ज़ार की वो हदीस जिसे अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह अपनी सहीहा में नकल करते हैं, वो कुर्रा इब्न इयास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लतमलअन्नल अर्दु या लतुमलअन्नल अर्दु जौरन व ज़ुल्मा, वो वक्त दूर नहीं है कि ये ज़मीन, ये रूए ज़मीन जुल्म से और जौर जुल्म से, जुल्म ज़्यादती से भर जाएगी। यानी भर जाने का माना यह है कि हर तरफ जुल्म और ज़्यादती। आज तक सूरत हाल ये है कि कहीं पर जुल्म हो रहा है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर मुसलमान अमान से हैं और कहीं अमान से नहीं है। जिस तरीके से हम और आप जहाँ अभी यहाँ हैं कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अमान से हैं, तो लेकिन वो सूरत हाल जब पैदा होगी तो कहीं भी रूए ज़मीन पर मुसलमानों को अमान और सुकून नहीं मिलेगा। तो आपने बयान फरमाया कि तुमलउल अर्द ज़ुल्मन व जौरा लतुमलअन्नल अर्द, यकीनन अलबत्ता ज़रूर बिज़रूर ये ज़मीन जुल्म ज़्यादती से भर जाएगी। जिस तरीके से जब जुल्म ज़्यादती से भर जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ही ख़ानदान के एक शख्स को पैदा फरमाएगा, भेजेगा, जिसका नाम मेरे नाम के तरीके का होगा, यानी मोहम्मद होगा, और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम से होगा। यहीं तक फ़र्क समझना चाहिए कि जिन लोगों ने दावा किया है, चाहे मोहम्मद यूसुफ जौनपुरी हो या शकील मोहम्मद शकील और बिहारी हो, ये लोग जो है हकीकी महदी नहीं बल्कि झूठे महदी हैं। इन्हें या तो धोखा दिया गया है या तो ये लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो आपने बयान फरमाया कि एक शख्स को भेजेगा
جس کا نام میرے نام کے طریقے سے ہوگا یا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے طریقے سے ہوگا یملؤھا عدلا وقسطا، وہ شخص یعنی وہ حاکم جو میرے خاندان کا ہوگا اس روئے زمین کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی۔ اس کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برکتیں نازل فرمائے گا کہ آسمان سے بارش رکے گی نہیں اور نہ زمین سے سبزہ انہیں اگتے رکیں گے، البتہ اور وہ اس روئے زمین پر 7 یا 8 یا 9 سال رہ کر کے اس دنیا سے جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مہدی کے ظہور سے پہلے بہت سے بادشاہ ہوں گے جو ظالم اور جابر ہوں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے۔ ایسے بہت سے بادشاہوں کا نام حدیثوں کے اندر ملتا ہے، لیکن چونکہ وہ حدیثیں سخت ضعیف ہیں اس لیے ہم نے ان سے تعرض نہیں کیا۔ البتہ ایسی متعدد حدیثیں آئی ہیں، جیسے دمشق سے سفیانی ایک نکلے گا، اسی طریقے سے مصر سے ابقا اٹھنے کا ذکر آتا ہے، جزیرہ عربیہ سے اصحب کا آتا ہے، اور شام سے ایک جرہمی بادشاہ کے اٹھنے کا نام آتا ہے، لیکن چونکہ یہ تمام روایتیں ضعیف اور سخت ضعیف تھی اس لیے ان روایتوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ جو لوگ تفصیل چاہتے ہیں امام ابو عمرو الدانی رحمہ اللہ کی کتاب الفتن کا السنن الواردہ فی الفتن کا مطالعہ کریں، انہیں ان میں یہ تمام تفصیل مل جائے گی۔ چوتھی چیز جو مہدی کے ظہور سے پہلے رہے گی وہ یہ ہے کہ مادہ کی کثرت ہوگی۔ وہ مادہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، ریال کی، ڈالر کے، روپے پیسے کی، سونا چاندی کے، یا اور جو مادی چیزیں ہیں جس طریقے سے آج فراوانی ہے اس کی، یا اس شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو مادہ کی کثرت ہوگی اور اسی چیز کو اصل سعادت مندی کا معیار سمجھا جائے گا۔ عزت اس کی جائے گی جس کے پاس مال ہوگا، مقام کرسی اس کو دی جائے گی جس کے پاس مال ہوگا، بادشاہ اس کو بنایا جائے گا جس کے پاس مال ہوگا۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کی کثرت ہوگی حتیٰ کی ساتھیوں، اور یہی مال لوگوں کے فساد کا سبب بنے گا۔ حتیٰ کی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ یہ دریائے فرات جو آج عراق کے بیچوں بیچ سے چل کر کے شام اور ادھر ترکیہ کے حدود تک جایا کرتی ہے، یہ دریا سمٹ جائے گی اور بہت سارا خزانہ سونے کی شکل میں نکلے گا، بلکہ آپ نے بیان فرمایا کہ پہاڑ کی شکل میں خزانہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آج اس دریا کے اوپر جو چاروں طرف سے بند باندھے جا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جس طریقے سے دریاؤں کا رخ بسا اوقات بدلتا ہے، کبھی اس طرف بہ رہی ہیں اور کبھی دوسرا پانی کا ریلا آتا ہے تو اس طرف سے کاٹ کر کے نکل جایا کرتی ہیں اور ادھر زمین خشک ہو جایا کرتی ہے۔ جو لوگ بڑی بڑی دریاؤں کے کنارے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کی کیا صورتحال ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائے کہ ابی ابن کعب کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب، وہ وقت دور نہیں ہے، قریب ہے وہ وقت کہ فرات ندی سمٹ جائے گی ایک سونے سے جو پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جب لوگ اسے سنیں گے تو سارو الیہ بھاگ کر کے اس کے پاس آئیں گے، اور ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ ہم اس کو لے لیں ورنہ دوسرا لے کر کے چلا جائے گا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے سے منع فرمایا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اس مال کی وجہ سے، اس سونے کی وجہ سے باہم اتنی خوریزی ہوگی، اتنی خوریزی ہوگی کہ 100 میں سے 99 لوگ مار دیے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کسی کو وہ مال ملنے والا نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہر چیز کی توجیہ اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے یہ پٹرول ہے، حالانکہ اولا تو پٹرول سونا نہیں ہوتا، دوسری چیز ہے کہ پٹرول کو وہ کہیں دریا اس سے سمٹتا نہیں ہے، بلکہ اسے دریاؤں اور سمندروں کے اندر سے نکالا جاتا ہے نیچے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ پٹرول نہیں ہے، حقیقت میں ایسا آنے والا ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اور آپ نے اسی وقت جو ہے یہ منع فرما دیا ہے کہ کوئی آدمی اسے لے نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الفرات، قریب ہے کہ فرات دریائے فرات ان یحسر عن کنز من ذهب، سونے کے خزانے سے سمٹ جائے، فمن حضرہ فلا یأخذ منہ شیئا، جو شخص وہاں پر حاضر ہو اسے لینے سے پرہیز کرے، اس لیے کہ جب وہ لینا چاہے گا تو خونریزی ہوگی، جب 100 میں سے اس کے خاندان کے 99 لوگ مارے جائیں گے، پھر اگر اس کے پاس وہ سونا آتا بھی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور ممکن ہے یہ وہی خزانہ ہو جیسا کہ بعض علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے، اور ہم نے سمجھا ہے کہ اس حدیث کا مصداق یہی خزانہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں مستدرک حاکم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقتتلوا عند کنزکم هذه ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ، تمہارے اس خزانے کے پاس، بعض علماء نے اس خزانے سے مراد خانہ کعبہ کا خزانہ مراد لیا ہے، اور اس لیے کہ وہاں بہت سا خزانہ مدفون ہے زمانے جاہلیت کا، اور بعض لوگوں نے اس سے مراد یہی خزانہ لیا ہے فرات جو ندی جو ہے وہ جہاں سونے سے کھسک جائے گی دوسری طرف ہو جائے گی۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ وہاں پر لوگ قتال کریں گے اور 3 خلیفہ کے بیٹے قتل کر دیے جائیں گے، لڑیں گے، ثم لا يصير الى واحد منهم، پھر ان میں سے کسی کو ملنے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد سے ایک جماعت مشرق کی طرف سے نکلے گی کالے جھنڈے کو لے کر کے، ہو سکتا ہے کہ یہ بدبخت رافضہ ہو یا اور کوئی ہو، تو تمہیں اس طریقے سے قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی اور قوم نے تمہیں قتل نہیں کیا تھا۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا میں بھول گیا، میں یاد نہیں رکھ سکا۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ جب تم اس صورتحال کو دیکھو، وہاں پر کوئی شخص آئے اسے دیکھو تو فبایعوہ، اس سے بیعت کرو، خواہ تمہیں برف پر چل کر کے آنا ہی کیوں نہ پڑے، یعنی برف پر چلنا چونکہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے، یعنی مشکل سے آنا کیوں نہ پڑے، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، اس لیے کہ وہی اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خزانے کی بات آئی ہے وہ بھی مہدی کے ظہور سے پہلے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے مہدی سے پہلے اس دنیا کے جو صورتحال پیدا ہوگی ان میں سے ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ ہر طرف سے بلا اور مصیبت مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، یہاں تک کہ لوگ موت کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمیں موت آ جائے۔ اس نشانی کی طرف ہم نے پچھلے مجلس کے اندر اشارہ کیا تھا کہ وہ ظاہر نہیں ہوئی ہے، اور ممکن ہے کہ ظاہر ہو۔ اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ شاید یہ مہدی کے آمد سے کچھ پہلے ظاہر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، یہ حدیث طبرانی اوسط وغیرہ سے حذیفہ سے مروی ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي زَمَانٌ يَتَمَنَّوْنَ فِيهِ الدَّجَّالَ، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ لوگ دجال کی آمد کی تمنا کریں گے، کاش کہ دجال آ جائے۔ اور ظاہر بات ہے دجال کب آئے گا؟ مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو یہ کیوں ہوگا؟ تو آپ نے بیان فرمایا مما یلقون من العناء والبلاء، سلسلہ بسلسلہ مصائب اور پریشانی، ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی دوسری آئی، ایک قوم کا ظلم ختم نہیں ہوا دوسری قوم کا ظلم آیا، ایک ظالم بادشاہ گیا اس کی جگہ دوسرا ظالم بادشاہ آ گیا، تو اس پریشانی کی وجہ سے لوگ دجال کی تمنا کریں گے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں مہدی کے ظہور سے پہلے جو دنیا کی حالات ہوں گے ان میں سے ایک حالت ہم نے یہ بھی سمجھا ہے کہ رومیوں یعنی یورپین کی کثرت مسلمانوں کے مقابل میں ہو جائے گی، جیسا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان کی کثرت ہوگی۔ اب یہ کثرت اس کی کئی صورت ہو سکتی ہے، افراد کی بھی کثرت ہو سکتی ہے، یا ایک وقت آئے کہ پورے جزیرے عربیہ کے اوپر یا ایشیا کے اوپر ان کا یا مسلم جن علاقوں میں رہتے ہیں ان پر ان کا قبضہ ہو جائے اور ساری لوگ انہی کی فوج میں شریک ہو جائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ظالموں نے اپنے طور پر جو
طرح طرح کے ایسے ہتھیار بنائے ہیں، اس کی وجہ سے خونریز جنگ ہو اور اس ہتھیار کو مسلمانوں پر استعمال کریں یا ایشیا کے لوگوں پر استعمال کریں اور وہ اس طریقے سے ختم ہو جائیں اور ان کی کثرت ہو، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ لیکن صحیح مسلم میں حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی جہاں تک اس وقت قائم ہوگی قیامت سے پہلے رومیوں کی کثرت ہو جائے گی، رومیوں کی کثرت ہو جائے گی، اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہی میں سے ایک بڑی جماعت مسلمان ہوگی۔ چنانچہ صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے کسی ایسے شہر کا نام سنا ہے جس کا آدھا حصہ سمندر میں ہے اور اس کا آدھا حصہ خشکی پر ہے؟ یہ دو قسم کے شہر ایسے پائے جاتے ہیں ساتھیوں، ایک آج بھی روما کے اندر پایا جا رہا ہے اور دوسرا شہر یہ قسطنطنیہ ہے، دوسرا شہر قسطنطنیہ ہے۔ عموماً علماء نے اس حدیث سے قسطنطنیہ شہر مراد لیا ہے، عموماً قسطنطنیہ شہر کو مراد لیا ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کیا تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کا ایک حصہ پانی میں ہے اور دوسرا حصہ وہ خشکی میں ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نے سنا ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا وہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ اس شہر کے اوپر بنو اسحاق میں سے یعنی اوروبا کے یعنی یورپ کے لوگوں میں سے 70,000 لوگ اس کے اوپر حملہ نہ کریں، اور حملہ کریں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہر اس وقت جو ہے مسلمانوں نہیں بلکہ غیر مسلموں کے قبضے میں ہوگا، یا ایسی حکومت کے قبضے میں ہوگا جو غیر مسلموں کافروں کا ساتھ دے رہی ہوگی۔ تو یہ 70,000 جو یورپین لوگ مسلمان ہو کر کے آئیں گے اس شہر کو فتح کرنا چاہیں گے۔ تو جب وہ شہر کو فتح کرنا چاہیں گے نزلوا، اس کے اوپر جب حملہ کریں گے وہاں قریب ہوں گے، تو آپ نے بیان فرمایا فلم یقاتلوا بسلاح ولم یرموا بسہم، نہ وہ لوگ ہتھیار سے حملہ کریں گے اور نہ کوئی تیر پھینکیں گے، بلکہ ایک بار لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کریں گے تو اس کا وہ حصہ جو پانی میں ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب دوسری بار اللہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کریں گے تو وہ حصہ جو خشکی کی طرف ہے وہ فتح ہو جائے گا، اور جب تیسری بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ جب داخل ہو جائیں گے تو بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا، وہ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک شور سنائی دے گا تم لوگ یہاں پر مال تقسیم کر رہے ہو جبکہ دجال تمہارے اہل و عیال تک پہنچ چکا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ وہی جماعت ہوگی جہاں تک ہم نے سمجھا ہے مہدی کی، جس کے بارے میں جو جماعت دجال سے ملاقات کے لیے آئے، دجال سے مقابلے کے لیے آئے گی، تو وہ لوگ تمام سارا کچھ چھوڑ کر کے بھاگ کر کے آئیں گے اور معلوم ہوگا کہ یہ خبر غلط ہے۔ تو ساتھیو آج کی مجلس کو یہیں پر روکتے ہیں، اب آئندہ کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے مہدی کے ظہور اور ان کی کیا علامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔